یہ سردیوں کی ایک ٹھٹری شام تھی۔ برف کچھ اس انداز سے گر رہی تھی گویا فلک سے نور کی برسات ہو رہی ہو۔ برف کا پہاڑوں پر گرنا، درختوں کا سکوت اور پرکشش چاندنی، ان سب عناصر نے مل کر ماحول کو ایک طلسمی جزیرے کا روپ عطا کر دیا تھا۔ ان دنوں عادل کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتے بڑے پرسکون انداز میں گشت کرتے ہوئے موڑ کاٹ رہے تھے کہ ان کو احساس ہوا کہ ماحول اس قدر تنہا بھی نہیں ہے، یہاں کوئی اور بھی موجود ہے جس کی سانسوں کی مہک نے ارد گرد کی خاموش فضا کو معطر کر دیا ہے۔ وہ سیر کو آنے والی ایک لڑکی سامرہ تھی۔ عادل کے ساتھ یہ بڑی دقت تھی کہ ڈیوٹی کا وقت ختم ہو جانے کے باوجود وہ اس وقت تک اپنے ٹھکانے پر لوٹ کر نہیں آتے تھے جب تک کہ سنسان سڑکوں پر ٹہلنے والا ایک بھی شخص موجود رہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آوارہ گردی کا جنون تھا۔ گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود وہ ڈیوٹی کے بعد بھی گشت کرتے رہتے اور دیر سے گھر لوٹتے تھے۔ اچانک عادل کے سامنے ایک گاڑی نمودار ہوئی اور انہیں کراس کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن اس کی تیز لائٹوں کی وجہ سے عادل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ بس اس قدر اندازہ ہوا کہ وہ گاڑی سامنے والے ریسٹ ہاؤس کی طرف گئی ہے۔ وہ ریسٹ ہاؤس کافی دنوں سے ویران پڑا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں سے رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ گاڑی کو ریسٹ ہاؤس کی جانب جاتے دیکھ کر عادل کے دل میں خیال آیا کہ ضرور یہاں کوئی ٹھہرا ہوا ہے۔ تجسس کے جذبے نے سر اٹھایا اور وہ اسی سمت چل دیا۔ ریسٹ ہاؤس تک پہنچتے پہنچتے برف باری تیز ہو گئی اور وہ برآمدے میں آ گیا۔ اپنا اوور کوٹ اور ٹوپی اتار کر جھاڑنے لگا، پھر اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، سگریٹ نکال کر منہ میں دبایا۔ اب وہ ماچس تلاش کر رہا تھا۔ اچانک قریب ہی ہلکا سا شور بلند ہوا۔ وہ چونک اٹھا اور گرج دار آواز میں پوچھا، کون ہے؟ فضا کی سکوت کو اس کی بھاری آواز نے لرزا دیا۔ جواب ملا، میں ہوں صاحب، اسدر خان چوکیدار۔ عادل کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک نہایت ہی نامعقول سوال تھا۔ ظاہر ہے چوکیدار چوکیداری کر رہا تھا۔ میں چوکیداری کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، لیکن آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ برف باری شروع ہے اور آپ ابھی تک گھر نہیں گئے۔ بتاتا ہوں، تم اندر چلو۔ دونوں اس کمرے میں آ بیٹھے جہاں انہوں نے بیٹھنے کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور کمرے میں آتے ہی خوشگوار حرارت کا احساس ہوتا تھا۔ آپ کو سبز چائے پلاؤں؟ چوکیدار نے پوچھا، ساتھ ہی اس نے انگیٹھی پر کیتلی رکھ دی۔ ایسے سرد موسم میں یہ گرم مشروب ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا مزہ تو وہی جانے جو گرتی برف کے بیچ رہتے ہیں۔ عادل کو کرسی پیش کرتے ہوئے چوکیدار نے پوچھا، آپ ٹھیکیدار طاہر صاحب کے بھائی ہیں نا؟ ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا۔ میں نے اکثر آپ کو ڈیوٹی کرتے اس طرف دیکھا ہے۔ ایک بات پوچھوں صاحب، آپ اکثر اس ریسٹ ہاؤس کی جانب آ کر یہاں رکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس جگہ سے میری کچھ یادیں وابستہ ہیں۔ شاید تمہیں یاد ہو، آج سے چند سال پہلے اس ریسٹ ہاؤس میں ایک فیملی آ کر ٹھہری تھی۔ اس فیملی میں ایک شرارتی سی لڑکی بھی تھی، اس کا نام سامرہ تھا۔ ان دنوں بھی ایسا ہی موسم تھا۔ موسم کی پہلی برف باری ہوئی تھی اور یہ لوگ برف باری دیکھنے آئے تھے۔ میں شام کو تقریباً 9-10 بجے گھر جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا موڑ پر لڑکی برف باری سے پریشان ہے۔ وہ چل کر ریسٹ ہاؤس تک جانا چاہتی تھی، مگر سردی کی وجہ سے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ وہاں موڑ پر بے بس سی بیٹھ گئی۔
میں نے اس کے قریب اپنی گاڑی روک لی اور پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ میں سیر کے شوق میں تھوڑا سا آگے چلی آئی اور برف باری ہونے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا سردی اتنی بڑھ جائے گی، اور اب ایسا عالم ہے کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا پا رہی۔ وہاں تک کیسے جاؤں؟ اگرچہ ریسٹ ہاؤس زیادہ دور نہیں ہے، لیکن مجھ میں وہاں تک جانے کی تاب نہیں ہے۔ گاڑی میں آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ توقف کیے بغیر جلدی سے چھلانگ مار کر میری برابر نشست پر براجمان ہو گئی۔ یہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی۔ یہاں تک پہنچ کر عادل کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ جذبات میں بہہ کر یادوں کی بارات کے پیچھے نکل گیا ہے۔ تبھی اس نے بات کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے کہا، بس یار اس کے بعد کی کیا بتاؤں، تم خود سمجھدار ہو۔ کچھ دن ایسے ہی اس کے ساتھ گزرے جن کی یاد ذہن سے نہیں جاتی۔ تبھی اس ریسٹ ہاؤس کی جانب کبھی کبھی قدم اٹھتے ہیں اور مجھے بیتی یادیں اس جگہ لے آتی ہیں۔ چوکیدار سے ہمارے بڑے بھائی کی کافی شناسائی تھی، لہٰذا عادل بھائی کو بھی اس سے انسیت محسوس ہوتی تھی۔ تبھی اکثر اس کے پاس سبز قہوہ پینے کی خاطر گپ شپ کر لیا کرتے، لیکن بھائی کا اصل مقصد وہاں جانے کا کچھ اور تھا۔ شاید وہ فیملی کبھی دوبارہ اس ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرے تو چوکیدار انہیں مطلع کر دے گا۔ جس کی عادل کو تلاش تھی وہ جاتے ہوئے اپنا پتہ بھی بتا کر نہ گئی تھی۔ بھائی کو یادوں کے بھنور میں ڈوبنے کو اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ جاتے ہوئے البتہ اس نے ایک رقعہ چھوڑا تھا جس میں تحریر تھا، مجھے امید ہے تم برا نہ مانو گے، میرے چند دن جو تمہارے ساتھ گزرے ان کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہاں مجھے کمپنی دینے والا کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے تمہارا سہارا لیا، کیونکہ اکیلے پن سے انسان کو وحشت ہوتی ہے، اور مجھے تو اور بھی زیادہ کہ میں بھرے پورے کنبے میں رہتی ہوں۔ بہرحال تمہارے ساتھ چند دن گزارا وقت میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم نے مجھے بور نہیں ہونے دیا، بہت شکریہ۔ زندگی میں ایک بار ضرور ادھر آؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ 4 سال عادل نے سامرہ کا انتظار کیا اور وہ نہیں آئی۔ تبھی بھائی نے سمجھ لیا کہ وہ نہیں آئے گی۔ وہ گزرتی ہوا کا ایک مہکتا ہوا جھونکا تھا جو ایک ہی بار آتا تھا، دل و روح کو فرحت پہنچاتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ عادل مایوس ہو گئے، مگر سامرہ کی یاد کو دل سے نہ بھلا سکے۔ مری میں بھائی کا کام ٹھیک چل رہا تھا، لیکن سامرہ کی یاد سے دل اب اس جگہ سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس روز انہوں نے واپس جانے کی ٹھان لی اور نوکری چھوڑ کر کراچی چلے گئے۔ وہاں ان کو اور اچھی نوکری مل گئی۔ کہتے ہیں لگن سچی ہو تو امید ضرور بر آتی ہے۔ عادل کے دل میں بھی سامرہ کی یاد کچھ اس طرح جاگزی تھی کہ ایک لمحے کو بھی وہ اس لڑکی کو فراموش نہ کر سکے۔ ہر پل یہی دعا کرتے کہ اے اللہ ایک بار مجھے سامرہ سے ملا دے۔